بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ تقریباً 144 حدیثیں بخاری شریف کی مکمل ہو چکی ہیں، اور اب ہم 147ویں حدیث کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ 2 حدیثیں میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتاب کی حد تک تو بہت بہتر ہیں، اور لیکن بیان کرنے کے لحاظ سے، خصوصاً عوام الناس کے سامنے بیان کرنے کے لحاظ سے ان کا مضمون مناسب نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث کے اندر کوئی غلطی ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہرحال جو ایک شرعی مسئلہ ظاہر تو کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اسے عوام الناس کے سامنے براہ راست بیان کرنا مناسب محسوس نہیں ہوتا، تو اس لیے بہرحال آپ اس میں سمجھ لیں کہ کوئی حکمت ہے جس کی بنا پر ان احادیث کو میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں۔ اب اس سے اگلی حدیث دیکھیں، 147 حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین سے تھا، اپنی ازواج سے تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ راوی ایک بیچ میں اس میں ہشام بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضرورت کا مطلب کیا ہے، یعنی قضائے حاجت کے لیے، کیونکہ شروع میں گھروں میں استنجا خانے بنانے کا رواج نہیں تھا، بعد میں ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی گھروں میں پھر استنجا خانے بنانے کا رواج بن چکا تھا، جیسے کہ آپ نے پچھلے حدیث میں سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو لیکن اس حدیث پاک میں اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب ابھی باقاعدہ بیت الخلاء قائم نہیں ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو گھر سے باہر جا کر قضاء حاجت وغیرہ کے لیے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ جو خواتین تھیں وہ رات میں عموماً جایا کرتی تھیں، اندھیرے میں، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اور یہ میں نے جو اس کا ذکر کیا، اس میں ایک بہت ہی عظیم نقطہ نکلتا ہے جس پہ بہت سے شارحین نے کلام کیا ہے، کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب عورت کو کوئی شدید حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ مطلقاً عورت کا باہر نکلنا کوئی منع نہیں کیا گیا، صحیح ضرورت کے تحت باہر نکلنا جائز ہے۔ اس لیے کوئی اگر خاتون تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، جو موجودہ دور کے اعتبار سے انتہائی ضروری ہے، اگر گھر میں حاصل کر سکتی ہیں تو نور علی نور ہے، لیکن اگر نہیں حاصل کر سکتی تو وقت کی ایک بہت ہی اہم ترین ضرورت ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ باہر جا سکتی ہیں۔ باقی وہ شرعی تقاضے یقیناً پوری کریں، اور یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے کہ باپردہ طریقے سے نکلیں، اور ایسے کالج میں یا ایسے اسکول میں داخلہ لیں کہ جہاں لڑکوں کا مردوں کا اختلاط نہ ہو، مرد عورت مکس نہ ہو، ایجوکیشن جیسے ہم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے راستہ پرفتن نہ ہو، اور اگر نکلیں تو پھر 2 4 5 6 یہ تو محرم کے ساتھ جائیں بہت بیسٹ ہے، ورنہ کچھ امینہ لڑکیاں ہونی چاہیے جن کے ساتھ وہ نکل کر اپنے اسکول کالج تک جائیں۔ اب لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہوئے بغیر گزارا نہیں ہے، اگر ایسی ضرورت کوئی پیش آ جاتی ہے تو بہرحال پھر شریعت اس ضرورت کے پیش نظر اس کی بھی اجازت مرحمت فرما سکتی ہے اور فرماتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ عموماً ساتھ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اور اگر ان کے علیحدہ علیحدہ انتظام ہو سکتا ہو تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر نہیں ہے اور کوئی بچی دین اس لیے میڈیکل کا علم سیکھتی ہے، علم طب سیکھتی ہے کہ وہ علاج وغیرہ کرے گی، خصوصاً خواتین کا، کہ اگر یہ ہماری خواتین ڈاکٹرز نہ ہوں تو پھر ہماری عورتیں کس سے علاج کروائیں گی۔ خصوصاً ڈیلیوری کیسز جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ پیچیدگیاں ہیں، اس میں بہت مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے خواتین کا ہونا بہت ضروری ہے، اور لازم سی بات ہے کہ اس کے لیے پھر خواتین کا ہی ڈاکٹر ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے آپریشن ایسے ہوتے ہیں جس میں مریض کو بالکل بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اور کئی گھنٹے تک وہ آپریشن جاری رہتے ہیں۔ اس میں بھی اگر خواتین ہوں تو بہت ہی بہتر ہے کہ عورت کا آپریشن عورت ہی کرے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو لازم سی بات ہے کہ ایک عورت آپریٹ کے قابل، آپریشن کے قابل اسی وقت ہوگی کہ جب اس نے پہلے سے اس علم کو سیکھا ہوگا۔
تو بہرحال جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہے گی ویسے ویسے عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اور اس قسم کے ماحول میں بھی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن بہرحال بچیوں کو خود بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ایسے کسی مقام پہ اگر جائیں تو اپنے آپ کو انتہائی ریزرو رکھیں۔ خواہ مخواہ بے تکلف ہونا اور مطلب بوائے فرینڈ بنا لینا یا گرل فرینڈ بنا لینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اپنی ایک لمٹ میں رہیں اور پھر علم حاصل کریں تو شریعت، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے گا اور شریعت اس قسم کے معاملے کی اجازت دے گی۔ خصوصاً یورپ کنٹریز میں آپ دیکھیے کہ وہاں پہ لاکھوں مسلمان رہ رہے ہیں اور ان لاکھوں مسلمانوں کو علم بھی حاصل کرنا ہے، اور وہاں تو ایک علم کا حصول ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ کو لازم سیکھنا پڑے گا، اور وہاں پہ ہر جگہ غالباً میرے خیال میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ لڑکیوں کا علیحدہ ہو اور لڑکوں کا علیحدہ ہو، اگر بالفرض ہے بھی تو اکثر جگہ ایسے ہی ہے کہ جہاں پر مکس گیدرنگ ہوتی ہے، کو ایجوکیشن ہے اور سب وہاں پہ علم حاصل کرتے ہیں۔ تو جو یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ رائے اپنی قائم کرتا ہے کہ کو ایجوکیشن میں علم حاصل کرنا بالکل ہی حرام ہے اور بچیاں یا وہاں پہ لڑکے علم حاصل کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور ایسی جگہ کسی ٹیچر کو پڑھانا بھی بالکل منع ہے جہاں پہ لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوں، انہیں ایک لمحے کے لیے اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ فتویٰ یا آپ کی رائے کسی ایک شہر یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ پوری دنیا کے جہاں جہاں خطوں میں کام ہو رہا ہے وہاں تک آپ کی اگر رائے پہنچ رہی ہے تو ان سب کے لیے ہے۔ تو پھر وہ تمام قیودات کا لحاظ کر کے اور جہاں جہاں شریعت رعایت دیتی ہے وہاں کا لحاظ کر کے آپ کو بتانا ہوگا اور اس کے مطابق ہی کہنا ہوگا۔ جو ایسا کہتا ہے یقیناً وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہوگا اور دیانتدارانہ انداز سے کہہ رہا ہوگا، اور اچھا مشورہ ہے، بہرحال اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہماری شریعت ہمیشہ لوگوں کی مجبوریوں کو پیش نظر رکھتی ہے اور پھر اس کے مطابق ان کو آسانی بھی فراہم کرتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ شرعی مسئلہ شاید سنا ہو کہ اگر ایک عورت عدت میں ہے، اب عدت میں گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے بالکل منع ہے، لیکن اگر اس کو علاج کروانا ہے، ڈاکٹر گھر پہ نہیں آ سکتا، وہ بقدر ضرورت باہر نکل سکتی ہے۔ ایسی اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے اور کوئی ضرورت کی چیزیں لانے والا نہیں ہے تو وہ ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر زمینیں وغیرہ ہیں اور اگر کوئی وہاں پہ جا کے دیکھ بھال نہ کرے تو مزارع جو ہیں وہ خیانت کا ارتکاب کریں گے، تو وہاں پہ جا کے وہ دن ہی دن میں وہ زمینیں بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اس طرح شریعت نے بہت زیادہ رعایتیں دی ہیں، اس کا ہمارے بڑے بڑے فقہاء اسلام اس کے پیچھے کلام کر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کے بعد پھر خصوصاً عمومی طور پہ لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کیا جائے۔ تقویٰ اپنے مقام پر ہوتا ہے لیکن ہر جگہ تقویٰ نہیں بیان کیا جانا چاہیے، بلکہ بعض جگہ صرف فتویٰ بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ فتوے اور تقوی میں فرق ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بیان تقویٰ اور یعنی تقوی کے ماتحت ہو کر کسی مسئلے کو بیان کرنا اور لوگوں کی ضروریات کے پیش نظر ایک فتویٰ مرتب کر کے جس میں تقوی کا رنگ اگرچہ کم ہو لیکن وہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہو، ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے بیان کرنا چاہیے۔ تقوی عموماً خواص کے سامنے بیان ہوتا ہے اور یا پھر صرف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور فتویٰ سب کے لیے ہوتا ہے، عوام الناس کے لیے ہوتا ہے۔ تو خواص کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے تقوی اختیار کریں، وہ اپنے اگر گھر کی خواتین کو نہیں نکلنا دینا چاہتے، وہ اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کی خواتین کے بارے میں سخت سے سخت مسئلہ بیان کرنا چاہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیں ٹھیک ہے، مرضی ہے، اور لیکن سب لوگوں کے لیے اگر آپ ایک جیسا مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے جس میں شدت ہے، سختی ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ آپ اس تقوی کو اختیار کر سکتے ہیں اور کیونکہ حالات آپ کے موافق ہیں، آپ کے اندر مضبوطی ہے، باطنی مضبوطی ہے، آپ اپنے گھر والوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں ہر ایک کو میسر ہوں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک تقوی کا اظہار کرتے ہیں اور سخت مسئلہ بیان کرتے ہیں تو بعض ایسے جو ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہمارے متبعین میں سے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ماحول، اپنے اطراف سے مجبور ہو کر، پریشان ہو کر پھر اس تقوی کے خلاف عمل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے تقوی کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہے کہ کو ایجوکیشن میں علم حاصل کرنا، لڑکوں لڑکیوں کو ایک ساتھ علم حاصل کرنا یہ گناہ ہے، حرام ہے، بالفرض اگر میں یہ بات کہتا ہوں
اور میرے چاہنے والے، محبت کرنے والے متبعین یورپ کنٹریز میں لاکھوں کی تعداد میں ہوں بالفرض، تو کیا وہ سب میری اس بات کو قبول کر سکیں گے؟ اگر وہ زبان سے اور قلب سے یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی وہ اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے مواقع پر، ایسے مقامات پر کہ جہاں پر شریعت خود لوگوں کی مجبوری کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو رعایت دیتی ہے، وہاں پر پھر وہی مسئلہ بیان کرنا چاہیے۔ صرف اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ یا اپنے ملک کو اگر میں ملحوظ رکھوں اور صرف ان کے لیے ایک مسئلہ بیان کروں، اور باہر جو لوگ رہتے ہیں، یہ جو شدید مجبوری میں بہنیں ہماری باہر نکل رہی ہیں، ان سب کو نظر انداز کر دیا جائے اور سخت سے سخت مسئلہ بیان کیا جائے، تو یہ بالکل مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اس پہ تھوڑی سی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ ایسے ہی بہنوں کی جاب کا مسئلہ ہے کہ خواتین بعض اوقات بہت ہی مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلتی ہیں، ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو گھر میں پورا نہیں ہوتا۔ آج کل آپ دیکھیں اگر کسی کا کرائے کا مکان ہے، 7-8 ہزار روپے کا کرایہ ہے، یا 4-5 ہزار بھی لگا لیں، 4-5 ہزار اس میں چلے گئے، اور بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، کپڑے لتے ہیں، پھر اس کے بعد پورے مہینے کا راشن ہے، پھر اس کے بعد شادی بیاہ کے معاملات، خاندانی رسومات جن کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ نہیں چل سکتے ہیں۔ ہر ایک کوئی ہم جیسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر میں ایسا ہوں بالفرض کہ میں کسی رشتہ دار کی تقریب میں نہیں جاتا ہوں، میں کہیں نہیں جاتا ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ایسا ہو سکے، اتنا مضبوط بن جائے، یا وہ دوسرے اس کو اسی طرح نظر انداز کریں جیسے ہماری کسی مصروفیت کی وجہ سے کوئی ہمیں نظر انداز کر سکتا ہو۔ تو اگر میں یہ بولوں کہ اپنے خرچے کم کریں، آپ کسی شادی میں نہ جائیں، بیاہ میں نہ جائیں، کہیں پہ تحفے طائف نہ دیں، نہ کسی کے لیں تاکہ آپ کو دینا نہ پڑے، یہ کیسے مشورہ دے سکتے ہیں؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے امور نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ خاندانی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو اب ایک عام شخص بیچارہ اگر وہ اکیلا کمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی بچوں کا، اور پھر مکان کا کرائے کا وہ اس کو پورا کرے، تو پھر ایسی صورت میں بعض اوقات خواتین بھی مجبور ہوتی ہیں گھر سے باہر نکلنے پر، اور وہ جا کے جاب کرتی ہیں۔ اور یوں ہی بعض ایسی ہوتی ہیں جیسے بیوہ خاتون ہو گئی ہیں، اب کوئی ہے ہی نہیں کمانے والا، شوہر ہی نہیں ہے، پیچھے اور کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ یا تو بھیک مانگے، کس لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، خاندان والوں کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، اور زکوٰۃ و فطرہ پہ گزارا کریں، اور یا پھر وہ باہر جا کے کمائیں۔ تو اس لیے بعض خوددار خاتون ہوتی ہیں، وہ ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتی ہیں، وہ باہر جا کے کماتی ہیں۔ اس لیے ہماری شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی بہن واقعی انتہائی مجبور ہے اور وہ گھر میں رہ کر اپنا گزارا نہیں کر سکتی، ان کے پاس سورسز ایسے نہیں ہیں، تو وہ بالکل باہر نکل سکتی ہیں۔ اگرچہ اس میں بھی فقہاء نے کوئی اداد بیان کی ہیں کہ جب وہ نکلیں تو حتی الامکان پردہ کر کے نکلیں، اور ایسے مقام پر جاب کریں جہاں جائز کام ہو، اور وہاں مردوں سے اختلاط نہ رکھا جائے، ہنسی مذاق نہ کیا جائے مردوں کے ساتھ، اور حتی الامکان کوشش کرے کہ وہاں پہ کسی مرد کے ساتھ تنہائی نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں مرد و عورت تنہا ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ضرور ہوتا، یعنی دل میں خیال ڈال ہی دیتا ہے کوئی نہ کوئی برا۔ اس لیے احتیاط کر کے اگر کوئی بہن کماتی ہیں، جاب کرتی ہیں، تو اب ان کے بارے میں فوراً یہ کہنا یا معاذ اللہ یہ بدگمانی کرنا کہ جو عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے کام کرنے کے لیے، اس کا کریکٹر لوز ہے، یہ غلط مطلب کردار کی مالک ہے، اس طرح بعض لوگ فوراً ایک منفی تصور قائم کر لیتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ بہت ساری خواتین ماشاءاللہ بہت اچھی خیالات کی حامل ہوتی ہیں، لیکن مجبوری میں بیچاری باہر نکلتی ہیں۔ اس لیے کسی کی مجبوری کو نظر انداز کر کے اسے فوراً یہ کہنا کہ اس کا کریکٹر خراب ہے اور حیا کا مادہ کم ہے، شرم کا مادہ کم ہے، یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ جو یہ اس طرح کہہ رہا ہے اس کے گھر پہ ایک دم یہ حالات آ جائیں کہ گھر کے مرد جو ہیں وہ پیدر پہ مر جائیں اور کوئی سپورٹ کرنے والا نہ رہے، تو بتائیے پھر ان کی گھر کی عورتیں کیا کریں گی بیچاری؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا گزارا کرنے کے لیے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات کسی کے ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو عافیت عطا فرمائے اور اس قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ اگر وہی بات ہے جسے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک مشکل میرے ساتھ نہیں ہے تو پھر میں اس کا احساس بھی نہ کروں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جن 7 سالوں میں قحط آیا تھا، مصر میں قحط آیا، ان 7 سالوں میں آپ نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو بھوک تو ان غریبوں کی
اور مفلسوں کی بھوک کو بھول جاؤں گا۔ تو ان کی بھوک کو یاد رکھنے کے لیے آپ بھی بہت ہی معمولی سا کھایا کرتے تھے، 7 سال تک آپ نے ان کا اس طریقے سے ایک درد کا احساس پیدا کیا۔ یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک انسان یہ احساس پیدا کرتا ہے تو پھر اس کو بہت سی چیزوں کے اندر اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچ اور فکر کو بدلنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس کو بدلنا بھی چاہیے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بے شک تمہیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہشام نے فرمایا یعنی قضائے حاجت کے لیے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ حدیث پردے کی آیات کے نزول کے بعد کی ہے۔ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ضرورت کی بنا پر خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ میں کچھ حدیثیں مزید درمیان میں چھوڑوں گا اور پھر آگے ہم آتے ہیں۔ حدیث نمبر 150 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا آتا، ہمارے ساتھ پانی کا برتن ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ خدمت گزار تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ایک اور لڑکا بھی تھا، اب اس لڑکے سے مراد ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہوں کہ انہوں نے بھی ایک دفعہ پانی رکھا تھا، جیسے کہ آپ نے حدیث سماعت فرمائی تھی۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں سے خدمت لینا یہ کوئی منع نہیں ہوتا ہے، استاد خدمت لے سکتا ہے بشرطے کہ والدین نے باقاعدہ اجازت دی ہو اور بچے کے لیے وہ کام اس کی ہمت اور استطاعت سے زیادہ نہ ہو۔ تو بالکل ایک استاد، ایک بزرگ کسی چھوٹے بچے سے بھی خدمت لے سکتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے بچوں کو نوکریوں کے اوپر رکھنا اور ان سے سخت قسم کا کام لینا اور ان کو پھر خراب گالیاں بکنا اور گانے چلا دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس سے بچوں کے ذہن بچپن سے ہی خراب ہو جاتے ہیں اور وہ بیچارے کسی کام کے رہتے نہیں ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چائلڈ لیبر نہ ہی ہو تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ ایسے مجبور بچے بیچارے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ خراب ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اور ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کون ہماری سنے گا اور کون اس کو منع کرے گا؟ بچے سستے میں مل جاتے ہیں اور ان سے بڑا کام لے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید احادیث بیان کریں گے اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔